اسی لیے جب شدید ترین ٹارچر کر رہا تھا ابو جہل حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ، ابو جہل نے بھی اقرار کیا تھا جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر سوال کیا گیا پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس نے صاف اقرار کیا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دی ڈیول از ڈیو۔ وہ ابو جہل ہے، کفار کا چوٹی کا لیڈر، حضور کا نہایت یوں کہیے کہ دشمن، لیکن یہ کہ اس کو بھی اگر اس کے اندر کوئی بات تھی تسلیم کیجئے کہ دی ڈیول از ڈیو، اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ اس نے کہا میں کبھی نہیں مانتا یہ کہ حضور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بھائی مانتے کیوں بھی نہیں؟ کہنے لگا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مسابقہ پر مقابلہ چل رہا تھا۔ یہ قبائل کے اندر آپ کو معلوم مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ تو قریش ایک قبیلہ ہے، قریش کے گھرانے ہیں، یہ بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، بنو فلاں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ایک مقابلہ تھا، مسابقت تھی، ہم کندھے سے کندھا لگائے آ رہے ہیں آج تک، ہم نے آگے نہیں نکلنے دیا بنو ہاشم کو۔ انہوں نے سخاوتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے، ہم نے بڑے دسترخوان بچھا دیے، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے آ رہے ہیں، اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم قیامت تک کے لیے نیچے ہو جائیں گے، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ اور مثال چاہیے، قرآن کتنی مرتبہ کہتا ہے کہ یہود کے علماء حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ ایک شخص لاکھوں میں بھی اپنے بیٹے کے پہچان میں غلطی نہیں کرے گا، وہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ایک استثناء حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء یہود میں سے جو ایمان لائے ہیں، باقی کوئی ایمان نہیں لایا۔ کیوں؟ کہ آج تک تو ہماری سرداری ہے، ہماری چودراہٹ ہے، لوگ ہم سے فتوے مانتے ہیں، لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، اگر ہم محمد کو مان لیں ہماری سیادت، ہماری قیادت، ہماری چودراہٹ، ہماری مسند نشینی، یہ سب سب ختم ہو جائے گی، اور یہ ہمیں گوارا نہیں۔ سخت ترین امتحان جو ہے ڈسپلن کا وہی ہے، رسول کی اجازت نہیں ہے تو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ بھائی چلا دیں گے، موت آ جائے گی، سیدھے جنت پہ جاؤ گے، تمہارا کیا گھاٹا ہے اگر یقین ہے تمہیں، اگر یقین ہے۔ اسی لیے جب شدید ترین ٹارچر کر رہا تھا ابو جہل حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے بیٹے حضرت عمار کو، حضور پاس سے گزرتے تھے اور فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، برداشت کرو، جھیلو، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ یقین اور اس میں جو نظم کی اطاعت ہے۔ پھر میں نے ایک بات آپ کو اور بتائی تھی، اسی سے عوامی ہمدردی پیدا ہوئی ہے مکے کے لوگوں میں مسلمانوں کے ساتھ اور حضور کے ساتھ۔ جب دیکھا کہ یہ بلال کو ننگی پیٹھ، ننگے بدن، گردن میں رسی ڈال کر اور دے رکھی چھوکروں کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں مکے کی سنگلاخ گلیوں میں، اور اس سے پہلے مار مار کر جو ہے کوڑے ان کا جسم ادھیڑا ہوا ہے، پھر لے جا کر دھوپ میں لٹا دیا اور سینے کے اوپر پتھر بھاری رکھ دیا، سانس لینا مشکل ہے، لیکن کیا کہہ رہے؟ احد احد احد، ایک ہی کو مانتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ تو آخر انسان سے نا لوگ، عوام جو ہے جن کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے لیکن اندھی بہری تو نہیں ہوتی۔ بھائی کیا ہوا؟ بلال نے کیا وہ چوری کر لی اپنے آقا کی کسی مال کی، آقا کی بیٹی کی عزت میں کہیں ہاتھ ڈال دیا، کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں بھائی، کچھ نہیں کیا، بس صرف یہ کہتا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور محمد کو اس کا رسول مانتا ہوں، بس یہ ضرور۔ آخر فطرت انسانی ہے نا، وہ لوگ جو سائلنٹ میجورٹی، ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ خود کھڑے ہو جائے قریش کے خلاف، ہمت نہیں ہے، خود تو خاموش ہے لیکن اندر سے یہ دلوں کی ہمدردی کدھر جا رہی ہے؟ کیا ابو جہل کی طرف جائے گی؟ کیا امیہ ابن خلف کی طرف جائے گی جس نے کہ حضرت بلال کو اس طریقے سے ستایا؟ وہ اندر ہی اندر انقلاب آ رہا ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یہ بدر میں جو لوگ گئے ہیں اپنے سرداروں کے حکم سے جانا تو تھا، لیکن اندر سے تو پہلے سے مفتوح تھے، وہ تو مفتوح ہو چکے تھے محمد کے ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں پتا تھا ہمارا سردار ابو جہل، اس کا کردار کیا ہے، اور ادھر حمزہ کا کردار کیا ہے، ادھر عقبہ بن معیط کا کردار کیا ہے، ادھر عثمان کا کردار کیا ہے، کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ تو عوامی ہمدردیاں جو ہے اس پیسو ریزسٹنس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ البتہ اس تشدد کے دور میں ایک اجازت دے دی گئی ہجرت حبشہ کی، کہ اگر یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے ٹھیک ہے، تم یہ زمین چھوڑ کر، سرزمین چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ حضور نے فرمایا حبشہ کا ملک، بس یوں سمجھئے
بورہ قلزم درمیان میں ہے، کوئی بہت جو ہے زیادہ عزیز نہیں ہے، اس کو عبور کیجیے تو ہم شاہ. تو جو لوگ ہیں، حضور نے فرمایا کہ وہاں ایک عیسائی بادشاہ ہے اور وہ انصاف پسند ہے، اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تو چلے جاؤ. جن کو طبیعت برداشت نہیں کر پا رہی تو وہ ہجرت کر جائے. ہجرت ہوئی. اسی میں کلائمیکس جو آیا وہ 3 سال کی قید بلا کسی راشن کے، بلکہ کھانے پینے کی چیزیں اندر جانی ممنوع. ایک پہاڑ یوں ہے، ایک پہاڑ یوں ہے، ادھر اس کی ایک درہ ادھر درہ ہے، ادھر بھی پیرا ہے، ادھر بھی پیرا ہے، کوئی چیز ادھر نہیں جائے گی. اور بنی ہاشم درمیان میں پڑے ہیں، کوئی سر پر چھت نہیں. عرب کا سورج آگ برسا رہا ہے تو بیٹھے وہیں، نو روف، کوئی خیمہ بھی نہیں، اسی آگ کے اندر. پھر وہاں کچھ نہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں. 3 سال. سیرت کو اس انداز میں تو ہم نے کبھی پڑھائی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں ہے. یہ تو ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے، بیان کیا ہی نہیں. تو میں بتا چکا ہوں، یہیں پر میری تقریر پچھلی ختم ہوئی تھی. اس 3 سال کے دوران میں چونکہ ایک معاہدہ بنا کر لٹکا دیا گیا تھا خانہ کعبہ کے ساتھ کہ بنی ہاشم کا مکمل بائیکاٹ، کوئی شے خریدی نہیں جائے گی، کوئی ان کو بیچی نہیں جائے گی، کوئی کھانا اندر نہیں جانے دیا جائے گا. 3 سال. کوئی شریف النفس میں تھے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. حضرت خدیجہ کے عزیز رشتہ دار تھے. رات کو کہیں ادھر سے پہاڑ سے چڑھ کر پھر نیچے اتر کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے آئے. اس طریقے سے کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ فاقے. لیکن یہ کہ اس اسنا کے اندر دیمک جو ہے اس کاغذ کو کھا گئی جس کے اوپر معاہدہ لکھا ہوا تھا. کسی نے جا کر کہا خدا کے بندو دیکھو تمہارا تو معاہدہ ختم ہو گیا، اب ان کی جان بخشی کرو. تب وہ محاصرہ ختم ہوا ہے اور واپسی ہوئی ہے. لیکن اسی سال میں اسی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اس 10واں سال ہے ہجرت نہیں، ہجرت تو ابھی ہوگی 3 سال بعد، 2 سال بعد. یہ نبوت کا سال کہلاتا ہے، نبوی، جب سے کہ نبوت کا ظہور ہوا تو 10واں سال. اسے آپ نے کہا عام الحزن، یہ ہمارے لیے رنج اور غم اور افسوس کا سال ہے. آپ نے ان 3 سالوں کو نہیں کہا عام الحزن، وہ تکلیف کا تھا. یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک ہی سہارا دنیاوی اعتبار سے تھا ابو طالب کا. ایمان تو نہیں لائے لیکن حضور سے محبت بے پناہ تھی. بنو ہاشم کے سردار تھے، پوری بنی ہاشم کا قبیلہ پیچھے تھا. اسی لیے حضور پر کوئی جو ہے آپ کے اوپر کوئی پرسنل اسالٹ نہیں ہوا، فزیکل ختم نہیں. 2 مائنر انسیڈنٹ ساتھوں میں بعد میں آپ کو بیان کر دوں گا. اور دوسرے یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ گھر میں آئے آپ باہر کی پریشانیوں سے، جو بھی طبیعت پر اثرات تھے وہ لے کر، لیکن یہاں کے گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تو تھی نا، وہ بھی گئی. آپ نے فرمایا ہمارے لیے عام الحسن ہے. اس کا کلائمیکس ہے حضور کی زندگی میں سفر طائف. وہ کیوں ہوا؟ اب تک کیونکہ بنو ہاشم کے سردار تھے ابو طالب، اور ابو طالب حضور کے پشت پر تھے، لہذا کفار جو ہے بقیہ تمام جو بھی گھرانے تھے انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا کہ ہم اقدام کریں گے. ابو طالب میدان میں آ جائے گا، بنو ہاشم اور دوسرے قبیلوں کی جنگ شروع ہو جائے گی، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. And a house divided amongst itself cannot stand. دنیا میں جو ہماری عرب کے اندر جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے قریش، اگر یہ باہمی خانہ جنگی ہو گئی تو دھاک ختم ہو جائے گی. اس لیے اب جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اب سردار بنو ہاشم کا کون ہے؟ ابو لہب. اور ابو لہب تو خود دشمن ہے، اول روز سے دشمن. طے کر لیا گیا اب انہیں قتل کر دیا جائے. اس پر حضور نے طائف کا سفر اختیار کیا. یہ طائف کیا ہے؟ اصل میں 60 میل دور ہے مکے سے، لیکن ان کو کہیں گے ٹوین سٹیز، جیسے اسلام آباد اور راولپنڈی ٹوین سٹیز ہے. کیا ہے 10-12 میل کا فاصلہ تو تھا. اسی طرح دریائے سندھ کے 2 طرف ٹوین سٹیز آباد ہیں. ایک طرف سکھر ہے تو دوسری طرف روڑی ہے. ایک طرف حیدرآباد ہے، دوسری طرف کوٹلی ہے. یہ دریائے سندھ کے بالکل اکراس. یہ جو ہے طائف، یہ قریش کا گرمیوں کا ٹھہرنے کا، گرمیاں گزارنے کا یہ سرد مقام تھا. وہاں تھا، وہاں باغات تھے، قریش کے سرداروں کی جاگیریں تھیں، سب کی جاگیریں تھیں. ولید بن مغیرہ کی بہت بڑی جاگیر وہاں تھی. حضور نے سوچا کہ وہاں پر ایک شخص عمرو بن عمیر ثقفی کے 3 بیٹے تھے جو بڑے سردار تھے، یالیل، سعود اور حبیب. تینوں کے پاس گئے، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں یہاں آ جاؤں. تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہو جانے والے تیر. تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ مفلس اور قلاش اور یتیم، یہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ رجل من القریتین عظیم، بڑے بڑے سردار میں سے چنتا اللہ کسی کو. تمہارے لیے کون سا چنکار کا پر لگا ہوا، تمہیں چن لیا. جاؤ
دوسرے نے کہا دیکھو میں تو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا بھائی، تو جلدی سے رخصت ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تم واقعی نبی ہو، میں کو گستاخی کر بیٹھوں تو میری تو شامت آ جائے گی، تو پلیز نہیں۔ یہ جواب مل گئے۔ اور پھر جو اسٹریٹ ارچنس جنہیں آپ کہتے ہیں، چھوکرے، 3 دن رہے ان لوگ طائف میں، جب روانہ ہونے لگے ہیں تو کہا گیا ذرا ان کی خبر لو، یہ رسول صاحب جو آئے تھے نا، خبر لو ان کی ذرا۔ لہذا اب پتھراؤ کر رہے ہیں بچے لڑکے، اسٹریٹ ارچنس، تالیاں پیٹ رہے ہیں۔ جیسے آپ کی گلیوں میں کبھی کوئی مجذوب سا آدمی آ جائے تو چھوکرے جیسے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہنس بھی رہے ہیں، چھیڑ بھی رہے ہیں اور اوپر گلیاں مار رہے ہیں۔ یہ نقشہ طائف کی گلیاں اور محبوب رب العالمین۔ بہرحال وہاں سے کسی طرح نکلے ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ صرف ایک آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، غلام تھے، منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا زید ابن حارثہ، اب زید ابن محمد کہلاتے تھے۔ وہ ساتھ تھے، وہ سامنے سے آ کر ڈھال بنتے تھے، پتھر پیچھے سے آ رہا ہے، پیچھے جاتے تو آگے سے آ رہا ہے، کیسے لوگ 4 طرف سے تو نہیں ہو سکتا ایک لہو لہان ہو گئے۔ طائف کی مٹی میں جذب ہوا خون حضور کا۔ پھر وہاں سے کس طرح نکل کر تھوڑی دور باہر آ کر ایک باغ کے اندر آپ نے تھوڑی دیر رکے وہاں، اور یہ کن کا تھا؟ عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ، یہ دونوں پھر بدر میں مارے گئے ہیں، ان کا باغ تھا۔ انہوں نے دیکھا وہ دور میں کوئی مفلوق الحادثہ ہے آدمی، کوئی بڑا پریشان ہے، تو اپنے غلام سے کہا عداس سے کہ لے جاؤ کچھ کھجوریں کچھ گڑ جاؤ ان کو دے دو۔ وہ لے کر آیا ہے تو حضور نے کہا بسم اللہ۔ عداس نے کہا یہ کہاں سے سیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ تو ہمارے نبی کا، تو ان کی تعلیم ہے۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، ایک ہی منبع ہے ہمارے علم کا۔ اس نے ہاتھ پاؤں چومے، تھا غلام، باقی بار واپس گیا ہے تو ان کا بھائی معلوم ہوتا اس نے تیرا دین خراب کر دیا اس نے۔ بہرحال وہاں حضور کی زبان سے پھر وہ جس کو میں چیخ کا لفظ کہہ رہا ہوں، حتی یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، یہ طائف کی دعا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمزوری کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے۔ انت رب المستضعفین وانت ربی، اے اللہ تو تمام کمزوروں کا رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الی بعید یتجہمنی، وہ جو دور کے لوگ ہیں جن کی کوئی رشتہ داری نہیں مجھ سے، انہیں اجازت دے دی ہے مجھ پر ہجوم کریں، مجھ پر حملے کریں۔ ہم الی عدو من لگتا امری، یا کہ میں نے دشمن کے حوالے کر دیا میرے معاملے کو۔ دیکھ رہے ہیں انداز، لیکن پھر ابدیت غالب آتی ہے۔ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وسلم علیہ امر الدنیا والآخرہ، میں تیرے چہرے انور کی روشنی اور ضیاء اور نور کے اندر پناہ مانگتا ہوں، جس سے تمام دنیا کی سختیاں آسان ہو۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابا، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہوگے۔ یہ ہے حضور کی وہ کلائمیکس جس کے بعد سے حضور کو اسپیشل پروٹیکشن ذاتی طور پر اللہ کی طرف سے حاصل ہو گئی۔ میں نے کہا تھا ایک انتہا پر آنے کے بعد، اس سے پہلے ابھی حضور کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی۔ میں 2 واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں، مکے میں بھی کوئی بڑا ایفورٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ دی ہے تکلیف حضور کو بھی فزیکل۔ ایک مرتبہ حضور صحن حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل ایک رسی کو لے کر ایک چادر کو بٹ دے کر آتا ہے، گلے کے اندر رسی کے طور پر ڈال کر کھینچتا ہے کہ آنکھیں ابل گئی۔ ہوا ہے کسی اللہ نے روکا نہیں؟ ہمارے رسول کو استقامت اور صبر اور مصابرت پر لے لو امتحان، جتنا تمہیں لینا ہے دیکھ لو، کہیں کوئی ذوف تو نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر آپ سجدے میں تھے، عقبہ ابن ابی معیط جو ابو جہل کا یوں سمجھیے کہ بالکل اس کا ساتھی، وہ آیا، اس ابو جہل نے کہا کہ ہے کوئی شخص فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجڑی لا کر ان کی گردن پر رکھ دے جب یہ سجدے میں جائے۔ آپ سجدے میں گئے، اوجڑی اونٹ کی اوجڑی، یہ کوئی بکری کی اوجڑی نہیں ہے، وزن آپ سر نہیں اٹھا سکتے۔ وہ تو گھر میں اطلاع ہوئی، حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئی، بچی روتی ہوئی، انہوں نے ہٹایا تو ہوا کہ تائید سے پہلے یہ کچھ بھی ہوا ہے حضور کے ساتھ۔ ہاں قتل نہیں کر سکتے تھے وہ، اس پر یہ ہے کہ یقیناً بنی ہاشم کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ اب جو وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے،
وہی طائف میں حضرت جبرائیل نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ جو یہاں کے پہاڑوں پہ فرشتہ معمور ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں، کہ اگر آپ کہیں تو جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے نا طائف کا شہر سے ٹکرا دے اور ان کا قیمہ بنا دے، پیس دے۔ بہن نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں میں ایمان والے اور اسلام والے پیدا کرتے، بددعا نہیں کی۔ واپس آئے ہیں، نخلا میں ٹھہرے ہیں، یہ درمیان میں ہے مکے اور طائف کے، رات وہاں گزاری، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ قریب سے ایک گروہ گزرا جنات کا، وہ چھٹک کر کھڑے ہو گئے، قرآن سنتے رہے ایمان لے آئے۔ ایک دفعہ قرآن سن کر داعی بن گئے، فوراً گئے تو جنات کے ہاں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم کے لوگوں ہمارے، اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات کو مانو، سنو، لبیک کہو۔ حضور کو نہیں پتا چلا اس کا، وہ تو قرآن میں وہی آئی ہے۔ پھر سورہ جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولا نشرک بربنا احدا۔ اسی طریقے سے پھر جو اور مدد آئی ہے، جب فیصلہ ہو گیا، طے ہو گیا تھا آج کی رات محمد کو قتل کر دینا ہے، اور تمام گھرانے جو تھے 6-7 بڑے بڑے، یہ بنو امیہ ہے، یہ بنو فلاں ہے، یہ بنو تیم ہے، یہ فلاں ہے، ایک نوجوان ہر ایک میں سے ہوگا، اور وہ رات کے وقت ایک دم ٹوٹ پڑیں گے، سب کے جو نیزے ہیں ایک دم جائیں گے محمد کے جسم میں، تاکہ یہ نہ پتا چل سکے کس نے قتل کیا ہے، کہ بنو ہاشم اگر قصاص لینا چاہے تو کس نے دے گے، اور پورا گھر کا محاصرہ، نکلنے نہ پائے۔ حضور کے حکم سے حضور کے بستر پر حضرت علی لیٹ گئے، حضور وہاں سے نکلے، کسی نے کوئی دیکھ نہیں سکا۔ یہ میں بتا رہا ہوں، اب جو ہے غیبی مدد شروع ہو گئی ہے۔ غار ثور میں 3 دن ٹھہرے، غار ثور کے دہانے تک پہنچ گیا، کھوجی جو تھا لے کر ابو جہل کو اور اس کے ساتھیوں کو، کہ یہاں تک کھوج مجھے مل گیا ہے۔ اس غار کے اندر ہو گئے، تمہارا دماغ غار کے اوپر جو ہے دہانے پر تو جالا بنا ہوا مکڑی کا، وہ اندر جاتا تو جالا رہتا یہاں، اور یہاں تو کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں، وہ اندر جاتا تو کیا یہاں کبوتری کے انڈے سالم ہوتے ہیں۔ اور وہاں تھے حضور اور حضرت ابوبکر، اور حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا، دو ہی تھے نا، دو میں کا دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ پھر وہاں سے نکل کر گئے ہیں، اعلان تھا 100 اونٹ ملیں گے جو شخص محمد کو زندہ یا مردہ لے آئے، لاش لا کے پیش کر دے 100 اونٹ، سر لے آئے 100 اونٹ، زندہ پکڑ کر لے آئے تو پھر تو کیا ہی کریں۔ 3 دفعہ وہ بالکل سراقہ ابن مالک حضور کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں دھس گئے زمین کے اندر، ریت کے اندر۔ پھر دیکھ ایک دفعہ اٹھا، پھر ہوا 3 دفعہ، پھر وہ اتر کر آیا، اس نے معافی مانگی، اور حضور نے فرمایا سراقہ، میں تو تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا ہے اور مدائن کا اتنا بڑا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہے، وہاں کسرا کے کنگن بھی تھے، تو پھر وہاں پر حضرت یہ ایمان لا چکے تھے، سراقہ ابن مالک کو بلایا گیا اور پہنایا گیا، دیکھو حضور کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اچھا، اب جب آپ طائف سے واپس آئے تو مکے میں کیسے جائیں؟ مکے میں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، کہاں جائیں؟ طائف گئے تھے امید لے کر، طائف میں وہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے ہوش کے مطابق حضور پر سخت ترین دن جو آیا تھا وہ یوم احد تھا، جس میں آپ زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، جس میں اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے قتل ہو جانے کی خبر اڑ گئی، حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے لوگ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی ہے حضور آپ پر طائف کے دن سے بھی نہیں، احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے؟ فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر سب سے زیادہ شدید تھا۔ یہاں تو میرے جانے صاحب تو تھے، دائیں بھی تھے، بائیں بھی تھے، سامنے بھی تھے، لوگوں نے اپنے سینوں کو میرے لیے ڈھال بنا رکھا تھا، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، ایک جانب لحاظ سے۔ اب آپ سوچئے وہاں سے جس ناکامی کے ساتھ آئے، اب کہاں جائیں؟ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کس آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی، دل بہت گھبرائے ہے۔ یہ دوسرا بسرا حضور پر فٹ نہ کیجیے گا، حضور کا دل گھبرانے والا نہیں تھا، لیکن تدبیر ہے، دنیا میں کرنی پڑتی ہے۔
آپ نے خلص ابن شریق کو بھیجا پیغام، ایک بڑا سردار تھا، اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں آ جاؤں. اب یہ قبائلی زندگی میں کیا تھا، اگر ایک شخص بھی امان دے دے قبیلے کا کسی دشمن کو تو امان سارا قبیلہ جو ہے تو قبول کرنا پڑے گا. یہ قبائلی زندگی کی چیز ہے. اس نے کہا نہیں، میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں قریش کے مقابلے میں آپ کو امان دے دوں. معذرت کر لی. پھر سہیل بن عمرو جو بعد میں پھر آیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جو قریش کا جو ہے نمائندہ بن کر آیا نیگوشیٹر، اس نے بھی معذرت کر لی، نہیں میں ایمان نہیں دے سکتا. اب یہ جا رہے ہیں زید بن حارثہ گئے، پیغام لے آئے، حضور وہ تو نہیں مان رہا. وہاں جاؤ، حضور وہ تو نہیں مان رہا. تیسرے کے پاس مطعم بن عدی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں امان محمد کو، کہہ دو ان سے آ جائے. زید بن حارثہ نے واپس آ کر کہا وہ امان اس کی ہے، آپ چلیے. نہیں، اس سے کہو جا کر باہر آ کر مجھے ساتھ لے کر جائے. اگر مکے میں داخل ہوتے کو میرے اوپر حملہ کر دے تو وہ تو کہہ سکے گا نا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ مطعم کی امان ہے، بھی دو. اب وہ شخص جو ہے اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار لگا کر لے کر باہر آیا، 6 بیٹے، اور حضور کو لے کر گیا تلواروں کی سائے میں. اب وہ کہتا گیا بلند آواز سے، لوگوں آج سے محمد میری امان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا پھر اتنا حضور کے دل پر اثر تھا غزوہ بدر میں، جب 70 قیدی حضور کے پاس تھے ہاتھ میں قریش کے. آپ نے کہا تھا اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا میں ان سب کو چھوڑ دیتا. وہ ایمان میں لایا گیا حالت کفر میں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا احسان بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، یہ جو دور تھا جب سے حضور کو پروٹیکشن حاصل ہو گئی تھی، اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ اس دوران میں ابو جہل ایک مرتبہ اپنے حواریوں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا. حضور آئے، آپ نے شہر کعبہ میں نماز پڑھنی شروع کی. لوگوں نے کہا یہ تمہاری زندگی زندہ ہوتے ہوئے یہ کیا کر رہا ہے محمد یہاں پر نماز پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں. اٹھ کر آیا، حضور کے قریب پہنچا تو ایسے جیسے ڈر کر خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا. واپس آیا، رنگ اڑا ہوا. پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک کھائی نظر آئی مجھے، اور اس میں ایک پناہ والی مخلوق تھی جو میرے اوپر میرے ٹکا بوٹی کرنے کو تیار تھے. یہ واقعہ ہے جو سورہ علق میں آیا ہے. ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ارایت ان کان خدا او امر بالتقوی، ارایت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یرا کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سنۃ الزبانیہ. بلا لیں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اپنے حواریوں کو، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا دیں گے. وہ جہنم کے فرشتے جو تھے، جو آگ کی کھائی کے اندر پروں والی مخلوق، وہ اس کی ٹکا موٹی کرنے کے لیے تیار تھے. یہ اس کے بعد یہ میں نے آپ کو اصل میں یہ بتایا ہے کہ خاص حضور کی ذاتی پرسیکیوشن ہوتے ہوتے یوم طائف ایک انتہا ہے. اس کے بعد سے ذاتی طور پر حضور کی معجزانہ انداز میں آپ کی حفاظت میں. اب اسی کا ایک اثر کیا ہے، اسی سن میں حج کا موقع آیا، سن 10 میں. اب حضور مطعم بن عدی کی امان میں تھے، آپ تبلیغ کرتے تھے آزادانہ میں. حج کے موقع پر آپ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ تبلیغ کرتے پھر رہے تھے. ایک گھاٹی چھوٹی سی میں دیکھا، سی گھاٹی میں 7 آدمی ہیں حاجی، خزرج کے حاجی تھے. وہ خزرج مدینے سے آئے. حضور نے ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی. انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، شاید یہ وہی نبی ہے جس کا ڈراوا ہمیں یہود دیا کرتے ہیں، تو تم جلدی کرو ایمان لے آئے، اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئے. یہ نصرت کا ظہور اول ہے. 7 خزرج کے لوگ ایمان لائے حضور کی دعوت پر سن 10 کے حج میں. اب میں یہاں تھوڑا سا آپ کو یثرب کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. یثرب کے شہر کا نام، یثرب اصلاً آباد کیا تھا یہودیوں نے. یہ جو لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے قبیلے، ان میں سے یہ 3 قبیلے یا ایک قبیلے کے 3 گھرانے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ، یہ یہاں آباد ہو گئے. اور ایک خیال یہی ہے کہ ان کے پاس بھی کہیں یہ پیشن گوئی تھی کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے. وہ یہاں آ کر آباد. اس کے بعد جب سد معارب ٹوٹا ہے، یمن کا بند تھا، ڈیم وہ ٹوٹا ہے، تباہی آئی ہے یمن میں، اور وہاں سے قبائل نکلے. کچھ قبیلے عراق میں جا کے آباد ہو گئے، کچھ قبیلے 2 قبیلے وہاں کے یہ اوس اور خزرج تھے جو آ کر مدینے میں ان یہودیوں کی اجازت دے کر آباد ہوئے. تو 5 قبیلوں کا شہر تھا یہ، 2 عرب، اوس اور خزرج، 3 یہود.
اچھا قبائل کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور خزرج کے اندر جنگیں رہتی تھی، ایک 100 سالہ جنگ کہلاتی ہے، نسل بعد نسل، نسل بعد نسل چلتی ہے، جیسے ہمارے ہاں قتل جوابی قتل پھر جوابی قتل چلتے رہتے خاندانوں کے اندر۔ ادھر یہ کہ یہودی بھی ان کے حلیف بن گئے، کوئی اس کا بن گیا کوئی اس کا بن گیا۔ جب کبھی جنگ ہوتی تھی یہودی مار کھاتا تھا، یہ بنیے ٹائپ لوگ تھے، جیسے ہمارے ہاں جو کہ بنیا جا کر کسی گاؤں کے اندر وہ پوٹلی کو ایک لے کر جا کر بیٹھ کے چھوٹی سی کوئی دکان کھولی، کچھ ہونے کے بعد اس کا محل بڑا ہوتا تھا اور باقی لوگوں کی زمینیں اس کے بعد رہن ہوتی تھی، لیکن اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا تھا تو مار کرتا تھا، وہ جو اس سے لڑنے کے قابل تو نہیں تھا۔ یہی معاملہ ان کا تھا۔ یہودیوں کو جب مار پڑتی تھی وہ کہتے تھے دیکھو آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب وہ آئے گا ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے، تم ہمیں کبھی بھی شکست نہیں دے سکو گے۔ یہ باتیں پڑی ہوئی تھی اوس اور خزرج کے لوگوں کے کانوں کے اندر، کیونکہ یہ عالم تھے، ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس شریعت تھی، ان کے علماء تھے، ان کے مفتی تھے، ان کے قاضی تھے، ان کی عدالتیں تھیں، پڑھے لکھے لوگ تھے، صاحب کتاب لوگ تھے۔ یہ لوگ تھے اجڑ گوار، نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ تو ایک روب تھا ان کا، کلچرل روب ان کا، جسمانی روب ان کا۔ نمبر 2 یہ کہ انہیں یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے تو ختم ہو جائیں گے ہم۔ تو وہ سوچتے تھے کہ کوئی آربیٹریٹر ہونا چاہیے، کوئی ہونا چاہیے جو ہمارے مابین آ کر ہمارے معاملات کو کنٹرول کرے۔ لہذا طے کر لیا گیا تھا، خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، اوس کا چھوٹا تھا، لہذا وہاں طے کیا تھا، اگر اوسی کسی خزرجی کو قتل کرے گا تو 3 گنا دیت دینی ہوگی قصاص کے اندر، اور اگر جو ہے خزرجی جو ہے وہ اوسی کو قتل کرے گا تو 1/3 دے گا، گویا کہ چونکہ چھوٹا قبیلہ ہے۔ اب اوسی کا خون جو ہے نوجوان کا کھولتا ہوگا، میری جان کی قیمت اس کے مقابلے میں جو ہے خزرجی جوان کی قیمت کے مقابلے میں تہائی ہے، لیکن if you want to live in Yathrib you have to accept it۔ تو وہ سوچ رہے تھے کہ کسی کو آربیٹریٹر بنائیں، طے کر دیا بادشاہ بنا لو خزرج کے سردار عبداللہ ابن ابی، یہ تھا سب سے بڑا ان کا رئیس، بڑا اونچا محل تھا اس کا، اس کے لیے ایک سونے کا تاج بھی تیار کر لیا گیا تھا۔ تاج پوشی کی نوبت نہیں آئی کہ حضور چلے آئے، تشریف لے آئے، بے تاج بادشاہ آ گئے۔ یہ میں نے آپ کو یثرب کا پس منظر بیان کر دیا۔ فضا کیوں ہموار تھی؟ فضا ہموار تھی کہ اوس اور خزرج کے لوگ سن چکے تھے کہ ایک نبی کا ظہور آنے والا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہودی جو کہہ رہے ہیں تو یہ یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، یہ صاحب کتاب ہے۔ بہرحال سن 10 میں تو حضور نے کسی سے بیعت نہیں لی، اگلے سال 15 آ گئے، اب آپ نے بیعت لی، بیعت عقبہ اولا۔ اب انہوں نے کہا حضور ہمیں کوئی مقری، کوئی پڑھانے والا دیجئے، ہم تو آپ سے تو ملاقات کر سکیں گے 1 سال بعد، ورنہ تو وہاں راستے تو محفوظ ہوتے ہی نہیں تھے، سفر تو جو ہے محفوظ تھا ہی نہیں، وہ تو اشہر حرم جو ہے اس کے اندر لڑائی بند ہو جاتی تھی، تو آپ کی خدمت میں ہم آئیں گے 1 سال بعد، تو ہمیں کون پڑھائے قرآن؟ تو آپ نے مصعب بن عمیر کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ، اور کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیجا۔ مصعب بہت مشہور ہوئے، بہت کامیاب ہوئے، ان کا نام پڑ گیا المقری، جا المقری، المقری، پڑھانے والا، پڑھانے والا، پڑھانے والا۔ قرآن کی تعلیم جو حضرت مصعب اور عبداللہ ابن ام مکتوم کے ذریعے ہوئی، اس کے نتیجے میں اگلے سال حج میں 75 افراد، اوس کے بھی اور خزرج کے بھی، اور ان میں سردار بھی موجود تھے۔ اب ہوئی ہے بیعت عقبہ ثانیہ، یہ جو ہے ڈیسائسو بیعت، یہ سن 12 کے حج میں ہوئی۔ سن 10 کے حج میں 7 صرف خزرج کے لوگ ایمان لائے، سن 11 کے حج میں 15 آدمی آئے اور بیعت عقبہ اولا ہو گئی۔ سن 12 کے حج میں اب ایک 75 آدمی آئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی۔ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے اول تو یہ کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ آئیے، ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے طبیعت ہماری آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، اور ہم میں سے جسے آپ سردار بنائیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس سے لڑیں گے نہیں، ہاں جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنی رائے ضرور دے دیں گے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں کے اندر۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں یہ دونوں بیعتوں میں تھے، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ۔ بیعت عقبہ اولا میں تو اس کی بیعت تھی کہ ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں، وہ اخلاقی تھی۔ یہ جماعتی تنظیم کی بنیاد پر جو ہے، جس کی بنیاد پر نظم قائم ہو رہا ہے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى عثرة علينا وعلى لا ننازل الامر اهله وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، متفق علیہ۔ یہ ہے جس کی بنا پر اب حضور کی حیات دنیاوی کا یوں سمجھیے نیا وقت شروع ہو رہا ہے۔ مدینہ، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹوائنبی کا جملہ تلخ، محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman۔ مکے میں تو ناکام ہو گئے، ہاں ان کا نقشہ ضرور نظر آتا ہے، وہ نبی تھے یا نہیں تھے، ظاہر ہے ٹوائنبی تو نہیں مانتا، عیسائی تھا، اس عیسیٰ تو نہیں لایا، لیکن نقشہ ضرور وہی ہے جو یحییٰ اور عیسیٰ کا تھا علیہ السلام۔ دعوت ہے، تبلیغ ہے،
کوئی اگر برا کہہ رہے ہیں تو برداشت کر رہے ہیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں کر رہے ہیں. نقشہ درویشی ادھر ساز و دمادم زن، درویشی کا ایک نقشہ ہے 12 سال کا، کوئی جوابی کارروائی نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی قتال نہیں، کچھ نہیں. لیکن یہاں تو ناکام ہو گئے. مدینے میں جب آئے ہیں آپ تو اس کے بعد تو آپ ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے ابھرے ہیں، سیاستدان کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، قاضی القضات کی حیثیت سے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے. اس طرح آپ کامیاب ہوئے. اور منٹگومری واٹ جو ہے اس نے 2 کتابیں لکھی حضور کی سیرت پر، اور یہ اتنا مسلمانوں میں مقبول ہے کہ جب ضیاء الحق نے شروع کی تھی سیرت کانفرنس جو آج کل بھی ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں، ہر سال ہوتی ہیں، مرکزی حکومت کے تحت صوبائی ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، ہر بڑے محکمے میں ہوتی ہیں، ہائی کورٹس میں ہوتی ہیں، تو خاص طور پر اس نے منٹگومری واٹ کو بلایا تھا، پروفیسر منٹگومری واٹ آف انگلینڈ. اس نے 2 کتابیں لکھی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. پہلے میں اپنے اندازے سے کہا کرتا تھا کہ اس نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ 2 محمد ہے، یہ ایک نہیں، تضاد ہے. یہ تو یہاں تو تضاد ہے، یہاں حکم تھا کہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائے، ہاتھ مت ہٹاؤ، ہاتھ مت ہلاؤ، نو ریزنگ آف ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفense. اور وہاں یہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اگر کوئی تمہیں اینٹ مارے تو پتھر مارو. تضاد تو ہے، اسی تضاد کو اس نے نمایاں کیا، اسی تضاد کو نمایاں کیا اس نے. مجھے ابھی ایک مکالمے میں جو ٹیلی ویژن پر ہوا تھا، ڈاکٹر جاوید اقبال جو پسر علامہ اقبال ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، میں نے جب ذکر کیا منٹگومری واٹ کا کہ میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا لندن میں تو منٹگومری واٹ میرا پروفیسر تھا، اور میں نے اسے پوچھا کہ تم نے 2 کتابیں کیوں لکھی؟ انہوں نے صاف کہا ٹو ہائی لائٹ دیٹ محمد سیڈ ایز اے پروفٹ. اب یہ جو ظاہر بھرا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ محمد ایٹ مدینہ میں اس نے اتنی تعریف کی ہے، اتنی تعریف کی ہے، آپ کی معاملہ فہمی، موقع شناسی، آپ کی ذہانت، آپ کی فطانت، آپ کا انسان کو سمجھ لینا، آپ کی پلاننگ، آپ کا نئے عمل بنانا، آپ کی سپہ سالاری، سپرلیٹو کے انداز کے اندر تمام ڈگری سے ہو سکتی ہیں، تو تعریف کی وہ استعمال کرنی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ہے حضور کا عقیدت مند ہے. زہر کیا ہے کہ یہاں محمد جو ہے نبی کا رول نہیں کر رہا ہے، رول اور ہے. نبی کا رول تو مکے میں تھا، وہاں وہ ناکام ہو گئے. نہیں. اچھا، میں مدینے میں جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے 6 مہینے لیے ہیں صرف جن میں آپ امن میں رہے، اور 6 مہینوں میں 3 بڑے بڑے کام کیے. مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، نمبر 1، ایک مرکز بن گیا. یہی گورنمنٹ ہاؤس تھا، یہی پارلیمنٹ تھا، یہی خانقاہ تھی محمد کی، یہی عبادت گاہ تھی، یہی دار البشرہ تھا، یہی دار التعلیم تھا، مرکز. نمبر 2، یہ اب ادھر سے مہاجر آ رہے ہیں، مدینے کے مسلمان انصار کہلاتے ہیں. قبائلی اختلاف ہے، وہ قریش، یہ اوس اور خزرج کے. روایات کا اختلاف ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے، وہ لڑاکا اور جنگجو مکے والے اور تاجر پیشہ، یہ زراعت پیشہ لوگ کے اندر بھی ہوتی ہے نرم مزاج. اس اعتبار سے اگر یہ 2 جو ہے روئیں علیحدہ چلتی تو ان کے اندر بار بار ٹکراؤ ہونے کا اندیشہ تھا. اب یہ ہے وہ دور اندیشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مواخات کرائی. ایک انصاری، ایک مہاجر، بھائی بھائی، یہ انصاری، یہ مہاجر، بھائی بھائی، یہ انصاری، یہ مہاجر، بھائی بھائی. حضور نے انصاریوں کو اور مہاجروں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اور اس مواخات کی تاریخ جو ہے اب وقت کا مجھے فکر ہو رہی ہے، تاریخ انسانی میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. جو انصاری تھے انہوں نے اپنی دکانیں تقسیم کر دی، یہ دکان ہے میری، میں بیچ میں دیوار کھڑی کر دی، آدھی تمہاری آدھی. محمد نے تمہیں میرا بھائی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آتا ہے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی. گھر تقسیم کر دیے، گھر آتا تمہارا آتا میرا. یہاں تک کہ ایک انصاری اپنے مالک بھائی کو گھر لے گیا، 2 بیویاں تھیں، تو اس وقت پردے کا وہاں رواج تھا ہی نہیں. پردہ کے احکام تو آئیں گے سورہ احزاب میں، پھر سورہ نور میں، وہ تو ابھی 5 اور 6 میں کئی سال بعد جو ہے 5-6 سال بعد نازل ہوں گے احکام. یہ میری 2 بیویاں ہیں، فرسٹ چوائس تمہارا ہے، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر لو. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میرے پہلو میں 2 بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا جو ہے اس کا گھر آباد نہ. یہ بات. اچھا، سب سے بڑی ڈپلومیسی کا کمال جو کیا حضور نے، ظاہر بات ہے کہ ایمان تو لائے تھے اوس اور خزرج والے، بنو قریظہ یا بنو نذیر یا بنو قینقاع، یہ تو ایمان نہیں لائے، دوڑ گئے، منتظر تھے کم وقت، لیکن بدبخت ہیں. ان کے کہنے کی وجہ سے تو یہ اوس اور خزرج ایمان لائے کہ آنے والا ہے ایک نبی، آئے گا، جلدی آئے گا. ان کا خیال تھا ہمارے اندر آئے گا، ہمارے پاس تو سول پروپرائٹرشپ ہے. موسیٰ کے بعد سے کوئی نبی ہمارے باہر آئے نہیں، ابھی جو آئے گا ہم میں سے ہوگا. We are the chosen people of the Lord.
آگے بنو اسماعیل میں سے، ان سے تو نفرت کرتے تھے. یہ ان پڑھ لوگ، یہ مجرد لوگ، یہ گوار لوگ جن کے پاس کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں، ان میں سے آگے اپنا تکبر، اپنا غرور، اپنا حسد، اپنی چوگاہٹیں. جو فتویٰ کے مسئلے پر بیٹھے ہوئے تھے، مسئلے چھوڑنے کو تیار تھے، اب مفتی اعظم آ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے بد نصیب ترین لوگ دنیا کے یہ یہودی ہیں، اور بد نصیب اس اعتبار سے بد نصیب ترین اس کے بعد سے لے کر آج تک حق کے سب سے بڑے دشمن یہودی، شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ یہودی. یہ میرا علیحدہ مضمون ہے. دجالیت کی حقیقت جو شر کی سورس ہے وہ شیطان لعین عزازیل، اور دنیا میں ان کے سب سے بڑے ایجنٹ انسانوں میں یہود. پہلے اور بھی تھے لیکن اس واقعے کے بعد وہ سب سے بڑے ایجنٹ ہیں شیطان. بہرحال تیسرا کام جو کیا انہوں نے، ان سے معاہدہ کر لیا، جکڑ لیا انہوں نے. یہ میثاق مدینہ آج کل ہمارے ہاں بہت سے جو سیکولر جو لوگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دستور نہیں تھا، یہ معاہدہ تھا. دستور تو بعد میں آئے گا، سورہ توبہ میں آئے گا. ابھی پوری طرح ریاست وجود میں نہیں آئی ہے. جو آج کا کانسیپٹ ہے ریاست کا، حکومت قائم ہو گئی ہے. حضور بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے آئے ہیں. عبداللہ ابن ابی کے خواب جو ہے پریشان ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اول روز سے جو منافق تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا. اس کے تو بادشاہت کے خواب ختم ہو گئے نا، وہ تو مدینے کا بادشاہ بن رہا تھا، اس کے لیے تو جو ہے وہ تاج تو تیار ہو چکا تھا. یہ میثاق مدینہ کیا تھا کہ اگر اب مدینے پر باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم سب اوس اور خزرج اور تینوں یہ قبیلے یہودی یہ مل کر ایک وحدت کی حیثیت سے دفاع کریں گے. دی ڈیفنس پیکٹ، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، اس کا نام ہے میثاق مدینہ. میثاق معاہدہ، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ. یہ ہے بہت بڑی حضور کی. اب دیکھیے یہ معاملہ فہمیوں کی مثالیں آ رہی ہیں نا، جس کو کہ مجموعی واٹ نے بہت جن کی تعریفیں کی ہے. ہمارے ہاں بہرحال یہ گہرائی ہماری سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ گہرائی ان کے ہاں ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ میری کتاب منہج انقلاب نبوی اور BA خطبات انشاءاللہ کتاب کی شکل اختیار کریں گے، اس سے وہ کبھی پوری ہوگی. فلسفہ سیرت جس سے سامنے آتا، صرف سیرت نہیں، فلسفہ سیرت. اچھا آپ نوٹ کیجئے مکے میں حال کیا تھا مسلمانوں کے جانے کے بعد. وہاں دو گروپ بن گئے. جدید اصطلاح میں کہیں گے ایک ہاکس تھے عقاب، اور ایک ڈوز فاختائیں. عقابوں کا سردار ابو جہل اور عقبہ ابن ابی معیط، وہ اس پر تلے ہوئے تھے کہ جا کر اب مدینے پہ حملہ کرو اور محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرو ایک دفعہ، یہ ٹنٹا بکاؤ. دوسری طرف ڈوز میں عتبہ ابن ربیعہ ایک شخص تھا. یہ وہی ہے جس نے اور اس کے بھائی نے طائف میں کچھ انگور اور کچھ کھجوریں جو ہیں حضور کو پہنچائی تھی. عتبہ ایک نیک سرشت انسان تھا، اگرچہ ایک غیرت ہوتی ہے عرب کی وہ اس میں بھی تھی، لیکن ایک سینئر اسٹیٹسمین کی حیثیت رکھتا. اور 10 میں نمبر 2 پر تھے حکیم بن حزام، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، جو حضرت خدیجہ کے رشتہ دار بھی تھے. ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن شیب بنی ہاشم میں بھی کبھی کبھی جا کر پہاڑ سے اتر کر کچھ کھانے پینے کو دے آتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو اب محمد یہاں سے چلے گئے، اب میں ان کی زبان استعمال کروں گا ٹو کوٹ دیم، یہ بلا تمہارے سر سے ٹل گئی اور محمد نچلا بیٹھنے والا آدمی نہیں ہے، وہ وہاں جا کر یہی کام کرے گا. ٹھیک، وہاں مخالفت ہوگی، اب اس کی جنگ ہوگی بقیہ عرب سے. ہماری ان فائٹنگ تو نہیں رہی نا، یہاں ہوتی تو ہم جو ہے قریش آپس میں ایک دوسرے کے مدد مقابل ہوتے. وہاں ہوئی اب بقیہ عرب قبیلوں کے ساتھ اگر محمد کی لڑائی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر محمد جیت جائے، اب ذرا غور کیجیے کس قدر دور رس بات کہی ہے. محمد جیت جائے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ ہمارا قرشی بھائی ہے نا، ہماری حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. اور اگر عرب ختم کر دیں محمد کو تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون میں رنگین نہیں کرنی پڑیں گی. آخر سوچو، ابو بکر کون ہے؟ ہمارا بھائی نہیں ہے. حمزہ کون ہے؟ ہمارا بھائی نہیں ہے. عمر کون ہے؟ ہمارا بھائی نہیں ہے. عثمان کون ہے؟ ہمارا بھائی نہیں ہے. علی کون ہے؟ ہمارا بھائی نہیں ہے. ہمارے بھائی. ہم اپنی تلواروں سے اپنے بھائیوں کے سر کاٹیں. اب عرب سے جب لڑیں گے، یا عرب جیتے یا حضور جیتے، محمد جیتے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ کہ محمد کو ختم کر دیں تو جو تم چاہتے ہو گیا، اور تمہاری اپنی تلواریں تمہارے کسی بھائی کے خون سے نہیں رنگی گئی. اور اگر محمد غالب آ جائے عرب پر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. ابھی تو ہماری حکومت صرف مکے پر ہے نا، ویسے ہماری حیثیت ہے. اور وہ اس وجہ سے ہے کہ تمام قبائل کے بت ہمارے پاس رکھے ہوئے، حوصلے تمام کے قبائل جو ہے وہ رکھے ہوئے بت جو ہے مکے کے اندر. خانہ کعبہ میں 360 جو ہے بت کیوں تھے؟ ہر قبیلے کا خدا وہاں موجود ہے.
اور اب جب کیا اسی گردن میں اٹھا کر پھینک دیا اسے کعبے سے باہر، لہذا کوئی قبیلہ ہم سے جنگ نہیں کر سکتا، یہ بات تو ہے. ہمارے قافلے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ بات تو ہے. لیکن ظاہر بات ہے ہماری حکومت تو نہیں ہے. اگر محمد شکست دیتا ہے باقی سب تمام عربوں کو تو عرب میں ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. وی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ. یہ ابھی بحث وہاں چل رہی تھی. ڈاگس اینڈ ہاکس فیصلہ نہیں ہوا تھا. اب جو آغاز ہوا ہے کس سے ہوا ہے؟ یہ ہے بات. جیسے میں نے کہا تھا ابتدائی تصادم کس نے شروع کیا؟ جس نے کہا یہ نظام غلط. ایک تالاب کے اندر پرسکون پانی کھڑا تھا، پتھر آپ نے مارا ہے بھائی، آپ نے مارا، لہریں اٹھ رہی ہیں، وہ لہریں تو اٹھیں گی. پھر جنگ بھی حضور نے شروع کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں جو اپولوجیٹک لوگ ہیں انکلوڈنگ شبلی نعمانی، نہیں حضور نے کوئی جارحانہ جنگ نہیں کی، حضور نے آغاز نہیں کیا، حضور تو مدافعانہ جنگ لڑی ہے. جنگ حضور نے شروع کی. کیوں کی؟ غلبہ کرنا دین کا آپ کا فرض تھا، آپ کو اپنا فرض پورا کرنا تھا. اب کیسے کیا آپ نے اس کو سمجھ گئے. 6 مہینے میں 3 کام، دور رس پلاننگ ہو رہی ہے. 7ویں مہینے سے آپ نے دستے بھیجنے شروع کر دیے. 7واں ماہ دستے. 7ویں مہینے سے لے کر 18ویں مہینے تک جبکہ غزوہ بدر ہوا ہے. 8 یہ غزوات، 4 غزوے ہیں جن میں حضور بھی گئے ہیں اور 4 سرایہ ہیں جن میں حضور نہیں گئے، آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے. اور اس کو وہ لوگ ہمارے ہاں جو اپولوجیٹک انداز تھا، کیونکہ یورپ نے کہا اسلام تلوار سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار سے. اور ادھر یہ تو بڑی خونی لوگ ہیں اور جنگجو نبی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں انہوں نے دفاع میں جنگ کی تھی. صرف یہ بات صحیح نہیں، اقدام حضور کی طرف سے. ابھی وہاں بحث چل رہی تھی، ابھی کوئی اقدام نہیں ہوا. یہاں سے اقدام کیا ہوا؟ اب آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے. پہلا ٹارگٹ کیا تھا؟ قریش کے قبیلے بدر کے پاس سے گزرے، حملہ کرو. طائف کی طرف جائیں، نخلا کے اندر بھی آپ نے گروپ بٹھا دیا. واچ دی موومنٹ آف قریش اینڈ کیپ اس انفارمڈ. جیش نخلا کہلاتا ہے. آپ خود ایک لشکر لے کر، جو قریش نے اب ایک بہت بڑا جو ہے بہت بڑا ایک کاروان جو ہے قافلہ تجارتی تیار کیا تھا. جتنے مہاجرین وہاں سے آئے ان کے گھر لوٹ کر سارا سامان لے کر اس کو فروخت کر کے ایک بڑی رقم فراہم کی گئی اور اس سے وہ قافلہ تیار ہوا جو ابو سفیان لے کر گیا شام. اور حضور نے اس کا پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا آگے. ادھر سے حضور نے جو ایک چھوٹا سا گروپ بھیجا تھا نخلا، یہ نخلا کا ذکر میں کر چکا ہوں. طائف سے واپسی پر فجر کی نماز آپ نے یہاں پڑھی اور یہاں جنات نے حضور کو سنا ہے. نخلا میں کہا تھا جا، ایک 8 آدمیوں کا دستہ آپ نے تیار کیا. عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی بنتے ان کی سرکردگی میں. اور سیکریسی کیا ہے؟ ایک خط لکھ کر مہر لگا کر دے دی گئی. یہاں سے 3 دن کی مسافت میں جانے کے بعد خط کھولنا اور پھر دیکھنا کیا لکھا ہے اور اس پر عمل کرنا. جا کر کھولا ہے تو لکھا جاؤ نخلا میں وہاں قیام کرو اور ہمیں، ابھی دیکھیے یہ انٹیلیجنس کی موو ہے، یہ ہمیں قریش کی نقل و حرکت کی اطلاع دو. اب وہاں جب انہوں نے خط کھولا اور حیران رہ گئے، یہ اس کا تو مطلب ہم شیر کے منہ میں جا رہے ہیں. یہ تو مکے اور طائف کے درمیان جگہ ہے. بدر کا معاملہ اور ہے، بدر مدینے سے قریب، مکے سے دور ہے. یہ تو مکہ بالکل نیکسٹ ڈور آپ پہنچ گئے. حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا بھائی جو حضور نے لکھا میں نے تو عمل کرنا ہے، آپ میں سے جس کی ہمت نہیں ہے واپس چلا جائے. نہیں سب تیار رہے آئے. وہاں یہ تھا کہ وہاں ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا قریش کا، چھوٹا سا قافلہ، 4 آدمی تھے، مال تجارت تھا، کئی اونٹ تھے. اب صورت پیش یہ آ گئی کہ رجب کے مہینے کا آخری دن تھا. اشہر حرم کا معاملہ تھا کہ جس میں جنگ کرنا حرام ہے. تو مشورہ کیا کیا کریں. اب انہوں نے کہا جو بھی ہو اب تو ہمیں لڑائی، اب تو یا وہ ہمیں ماریں گے یا ہم انہیں ماریں، دو ہی باتیں ہو گیا. either we kill them or they will kill us. تو انہوں نے تیر اندازی کی. ایک ان میں سے مارا گیا، 2 کو گرفتار کیا، ایک بھاگ کر بچ کر مکے پہنچ گیا. مال غنیمت اور 2 قیدی لا کے حضور کی خدمت میں. حضور ناراض ہوئے، میں نے تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دی تھی لیکن آپ نے کوئی سزا بھی نہیں دی، سچویشن ایسی ہو گئی تھی، اب کیا کریں. لیکن اب دیکھیے مکے میں چیختا ہوا گیا یہ شخص، کیونکہ پہلا مشرک مکے کا مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں ہجرت کے بعد. فرسٹ کیجوالٹی واز ایٹ دی ہینڈز آف دی مسلمز. سریہ نخلا اس کے ذریعے سے. اب ظاہر بات ہے کہ خیچ ان کے ہاتھ مضبوط ہو گئے نا. اب یہ محمد کی اتنی ضرورت، دس تو بیچارے خاموش ہو رہے ہوں گے، کیا کریں، کیا جواب دیں. یہ تو آغاز جو ہے محمد نے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے حضور کی اجازت نہیں تھی جنگ کی، یہ ہو تو گئی. ادھر سے ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے. میں اب اس کا ادب سے نام لوں گا اس لیے بعد میں ایمان لائے ہیں. انہیں خطرہ ہوا کہ جاتے ہوئے محمد نے میرا تعاقب کیا تھا، پیچھا کیا تھا. اب تو میں سامان تجارت سے نظر بھگا جا رہا ہوں.
تو مجھے خطرہ ہے. اس نے SOS کال بھیجی ایک آدمی کے ذریعے سے مکے, دو مدد کرو مدد کرو مدد کرو, میرے قافلے کو خطرہ ہے, محمد لوٹ لیں گے, محمد برباد کر دیں گے. یہ دو باتیں ہو گئی. نخلا سے چیختا وہ آدمی آ گیا کہ ہمارے ایک آدمی کو محمد کے آدمیوں نے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر سے وہ سوار آ گیا دوڑتا ہوا کہ تمہارا قافلہ, تمہاری دولت, تمہارا مال وہ کئی 100 اونٹوں کے اوپر لگا ہوا, جاؤ جنگ کرو, ان کی حفاظت کا بندوبست کرو. یہ دو اسباب ہوئے جن کے بنا پر تبر جنگ بجا ہے مکے کے اندر. اس کی طرف سے رجسٹریشن ہوئی ہے. اچھی طرح سمجھیے معاملات کو. اب جو ہے جنگ کا آغاز, ابھی تک جو 8 مہینے تھی ان میں جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی. غزوہ اب ہوا غزوہ بدر. 1000 کا کیل کانٹے سے لیش لشکر, 1000 اونٹ, 100 گھوڑے اور 9 لشکر, دف بجانے والے اور ڈرم بیٹر, بڑے اپنے شان و شوکت کے ساتھ. جانتے تھے محمد کی نفری کتنی ہے. اور ابو جہل نے کہہ دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا, یہ ہوگا دن ثابت ہو جائے گا خدا کس کے ساتھ ہے. اسے یقین تھا فتح ہماری ہونی ہے, یوم الفرقان. اب ادھر سے مسئلہ یہ آ رہا ہے, حضور مدینے سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے سمجھا یہ اسی طرح کا معاملہ جیسے پہلے نکلتے رہے. مدینے سے کچھ باہر آ کر آپ نے ایک مجلس شورا منعقد کی. مسلمانوں, ایک لشکر آ رہا ہے شمال سے, ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے, مال تجارت سے لدا پھدا. وہاں پہ صرف 50 ہے یا 30 ہے, یہ 2 مختلف تعداد آتی. ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس, اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان 2 میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح دے گا. بتاؤ کدھر چلے؟ کچھ ہم جیسے بھی وہاں ہوں گے بہرحال. حضور چلیں, قافلے کی طرف چلیں. ایک تو 50 آدمی آسانی سے ختم کر دیں گے انہیں, ان کا اسلحہ مل جائے گا. ہمارے پاس تو سب کے پاس تلواریں بھی نہیں ہے. 50 مسلح لوگوں کا اسلحہ ملے گا, مال ملے گا وہاں. اس کے بعد ہم لشکر سے نپٹ لیں گے. حضور فرمایا نہیں, مجھے مشورہ دو. اب مہاجرین ایک ایک کر کے کھڑے ہو رہے ہیں. حضرت ابوبکر, حضرت عمر جان سارا تقریر کر رہے ہیں. حضور جو آپ کا منشا ہو آپ بسم اللہ کریں. مقداد بن الاسود نے کھڑے ہو کر کہا رضی اللہ تعالی عنہ, حضور آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب تم لڑو, ہم نہیں جائیں گے. پہلے دشمن کو وہاں سے نکال دو پھر جائیں گے. ہم وہ نہیں ہیں, ہم محمد کے ساتھ ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ محمد کے ساتھی. اچھا حضور پھر بھی کہتے ہیں مشیرونی, مجھے ایک مشورہ دو, مجھے مشورہ دو. اب حضرت صاحب کو خیال آیا, وہ انصار کے رئیس تھے, کہ ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روئے سخن ہے حضور کا. اس لیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ پر طے ہوا تھا اگر مدینے پر حملہ کیا انہوں نے تو ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے کہ اپنے اولاد کی کرتے. ابھی وہ تو مدینے پر حملہ آور ہوئے نہیں ہے. یہ تو جدید اسلام میں ہم کہیں گے کہ محمد پریمپٹ کر رہے ہیں, تو گویا کہ وہ معاہدہ کور نہیں کر رہا. یہ انصار و مدینہ ناٹ باؤنڈ بائی دیٹ ایکٹ کہ وہ ضرور جا کر ساتھ دیں. اور اب ادھر مسئلہ کیا ہے کہ 1000 حضور کو تو اللہ نے بتا دیا, 1000 کا لشکر آ رہا ہے. اور یہ جو جمع ہوئے تھے 313 ان میں سے 85 تھے مہاجرین, باقی جو تھے زیادہ وہ 150 سے زیادہ جو ہے 150 لگ بھگ جو ہے یا اس سے کچھ کم, یہ تو تھے 200 سے اوپر کے, یہ تو تھے انصار. تو حضرت عبادہ کھڑے ہوئے, کانک تانینا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول معلوم ہو رہا ہے آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے. یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں مجھے مشورہ دو مشورہ دو مشورہ دو, غالباً اس سے مراد آپ ہم سے چاہ رہے ہیں. اب یہ جو بات کہی ہے یہ ہے وہ ایمان کا نچوڑ. فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ, تو رسول اللہ آپ پر ایمان لا چکے ہیں, ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے, آپ کی تصدیق کی ہے. اب ہمارے پاس کون سا آپشن ہے؟ خدا کی قسم اگر آپ بلکہ غمات تک جائیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے, پہنچ جائیں گے وہاں تک. آپ بسم اللہ تو کیجیے. یہ یمن کا آخری شہر ہے برکل غمات, اور اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اور اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی ڈال دیں گے. حضور کے چہرے